السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ سولجرز آف اللہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں علی مرتضیٰ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر ہم جیسے کہ سب کو بات معلوم ہے کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ڈیموکریسی کس طرح سے حرام ہے اور کس طرح سے ہر عام بندہ ووٹ ڈالنے کے لیے کیپیبل نہیں ہے تھرو دا لینس آف اسلام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کے ذہن کے اندر کویشچن آئے گا، وہ یہ کویشچن آئے گا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ہر کوئی کیپیبل نہیں ہے، تو وہ مجلس شورا جو صحابہ کے دور کے اندر تھی، جو امیر المومنین کو سلیکٹ کرتی تھی، وہ لوگ بھی تو تھے نا، تو وہ ٹاپ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں آ گئی کہ ان کی تربیت، ان کو تیار، ان کو ٹرین خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو آج کے دور کے اندر جب آپ ایک اپنا خلیفہ سلیکٹ کریں گے، اپنا ایک امیر سلیکٹ کریں گے، تو اس کے لیے بھی ہر کوئی ووٹ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، یہاں تک بھی آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو اس کی شورا ہوگی وہ ووٹ دے گی۔ تو شورا کی سلیکشن آج کی ڈیٹ میں کیسے ہوگی؟ تو وہ ہمیں پھر جانا بیسکس کے اوپر ہی پڑے گا کہ وہ کیا بیسکس تھیں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹرین کیا، اور پھر ان میں سے بھی جو چنے ہوئے خاص لوگ تھے وہ شورا کے اندر تھے۔ یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی دور کے اندر جو شورا سلیکٹ ہوگی اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہم چھوٹی سی ایک نظر ڈالیں گے، ان پوائنٹس کے اوپر کہ وہ کیا کیا خوبیاں ہیں جو ہونی چاہیے۔ تو ان 10 پوائنٹس کو اور ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے چن کے 10 پوائنٹس نکالنے ہیں ابھی تک کی اپنی سوچ، اور جو بالکل ہی بیسک باتیں ہوں ان کو دیکھ کے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کا میرٹ کیا ہوگا، کس بیس کے اوپر وہ ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ وہ انٹلیکچوئل آپ شامل کریں گے جو معاملات کو سمجھ سکتے ہوں، جو سمجھ سکتے ہوں کہ پاور پولیٹکس کیا ہوتی ہے، گلوبل جیو پولیٹکس کیا ہے، لیڈرشپ سکلز کیا ہوتی ہیں، فلسفہ کیا ہوتا ہے، پچھلی کی قوموں کے اندر اس طرح کے معاملات ہوئے تھے تو انہوں نے کیسے ڈیل کیا تھا۔ پچھلی قوموں سے مراد جو قرآن کے اندر جن کا ذکر آیا ہے، اور ساتھ ہی پھر جن کے پاس قرآن کا علم ہو، جن کے پاس احادیث کا علم ہو، جو سیرہ پہ ٹرین ہو، پڑھی نہ ہو، جو سیرہ پہ ٹرین ہو، جن کا الفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو نفسیات کا پتہ ہو، ان کو لوگوں کا پتہ ہو، تو وہ لوگ شورا کے اندر ہوں گے۔ آپ ڈیٹیل میں جا کے صحابہ کے دور خلافت کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شورا کے اندر بھی، اور اپنے جن لوگوں سے وہ مشورہ کرتے تھے ان میں ان کو شامل کیا تھا، جو دین کا علم تو جانتے ہی جانتے تھے، لیکن ساتھ وہ دنیاوی علم بھی جانتے تھے۔ دنیاوی علم کا مطلب کیا ہے کہ ان کو دین کا بھی پتہ تھا اور سیاست کا بھی پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کوئی بھی مشورہ دیا جائے گا وہ عدل کے ساتھ دیا جائے گا۔ عدل کے ساتھ کیا دیا جائے گا؟ عدل کے ساتھ دینے کا کیا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی مشورہ جب شورا سے کیا جائے گا تو شورا اس قابل ہو کہ وہ اپنے جو مشورہ دے، جو چیزوں کو حالات کا جائزہ لے کر بتائے، جو آخری بات وہ کنوے کرے، وہ عدل پر مبنی ہو، وہ بغیر عدل کے نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر بھی بتاتے ہیں کہ اور تمہیں فیصلے عدل کے ساتھ کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت کا کے اندر کا پارٹ ہے کہ تمہیں فیصلے جو ہیں وہ عدل کے ساتھ کرنے چاہیے، کہ شورا کے ممبرز بھی جب اپنی رائے دیں گے چیزوں کو دیکھتے سمجھتے ہوئے، تو وہ جو رائے دیں گے وہ بھی عدل کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، پھر ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا۔ کیونکہ جیسے سورۃ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اپنے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں وہ ٹھیک لوگ ہیں، تو اچھے لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس آیت کے اس پارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو اپنے معاملات کے اندر مشورہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ معاملات میں مشورہ کیا کرو۔ اور جیسے آپ سیرہ کے اندر بھی جائیں تو غزوہ خندق سے پہلے جو شورا بیٹھی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا کہ کیا ہمیں چلے جانا چاہیے، اپنے لڑنا چاہیے رہتے ہوئے مدینہ کے اندر، یا ہمیں باہر چلے جانا چاہیے، یا ہمیں کیسے چلنا چاہیے۔ ہر جنگ سے پہلے اس طرح کا ایک شورا بیٹھتی تھی، وہ مشورہ ہوتا تھا، اور کبھی یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی غزوہ کے اندر ہوتا تھا کہ ہم شہر کے اندر رہ کے لڑتے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو باہر جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس مشورے سے یہ طے ہوا کہ ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک اور غزوے کا حال ہے، آپ سب کو اس غزوے کے بارے میں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شورا ہوتی ہے وہ پھر سوچتے سمجھتے حالات کا ادراک کرتے ہوئے آپ کو فیصلے دینے میں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد میں وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوگی اس کے اوپر، اور جو شورا کے اندر لوگ ہوں گے وہ اس بات کو سمجھتے ہوں کہ ان کے اوپر اب ذمہ داری آ گئی ہے کہ خلافت کا ایک امیر ہے، اور
اس کی ہم شورا کے اندر بیٹھے ہیں، وہ ذمہ دار لوگ ہوں جن کو اس بات کا ادراک ہو کہ ہم کس جگہ پہ کس ٹینسل پہ بیٹھے ہیں اور کس لیول کے فیصلے ہمارے مشورے کے بعد لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ کو اس بات کا یقینی طور پہ ادراک نہیں ہوگا تب تک آپ شورا میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ فرات کے کنارے بکری بھی پیاسی مر گئی تو عمر ذمہ دار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو، خلیفہ کو جب اس لیول کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور سیلف اویئرنیس ہے تو شورا کے ممبرز بھی اسی لیول کے ہوں گے۔ شورا کا ایک ایک ممبر اس قابل تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو شورا تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب شورا تھی، وہ ایک ایک ممبر اس قابل تھا کہ جب ان کے اوپر خلافت ڈال دی جاتی کہ یہ بندہ خلیفہ بنے گا تو وہ سب کے سب اس لیول پر تھے کہ وہ سب کے سب خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتے تھے، لیکن وہ سب، ان سب کو پتہ تھا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کتنی زیادہ ہے، تو وہ اس وجہ سے آگے نہیں ہوتے تھے۔ اور اسلام میں جو خود کو پیش کر دے کہ میں بنوں گا خلیفہ، میں بنوں گا سردار، وہ تو ویسے ہی نااہل ہو جاتا ہے اس سٹینسل کے اوپر، اسلام کے سٹینسل کے اوپر۔ تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو شورا کا ایک ایک ممبر ہے وہ بھی اس قابل تھا اس دور میں کہ یہ اس کو اتنا فہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج کے اوپر یہ انتظام کو سنبھال سکتا ہے۔ اور پھر جیسے ہم نے پہلے پوائنٹ کے اندر سب سے پہلے ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی، جن کو دین کے علم کے ساتھ ساتھ سیاست کا علم بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ ان کا وزڈم صرف ورلڈلی نالج، صرف دین کے نالج کے اندر نہیں تھا، ان کا وزڈم دنیاوی علوم میں بھی تھا۔ کس طرح کے ہم نے ملٹری کمانڈرز، ملٹری جنرل، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، کس طرح کے جنرل ہم نے دیکھے ہیں اپنی اسلامی تاریخ میں، کیا وزڈم تھے ان کے۔ تو ان کو کمپریہنسی ہونی چاہیے ان کے ورلڈلی نالج کی بھی اور دین کے نالج کی بھی، ٹھیک ہے؟ اور ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر کے اندر نبوت کا اعلان کیا تو ان کی پوری زندگی، وہ جو مکہ تھے، کفار مکہ تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ان کو صادق و امین کہتے تھے۔ انہوں نے اتنی پاک صاف اور اتنی کریکٹر والی زندگی گزاری تھی، ٹھیک ہے؟ اور ہر شورا کا ممبر جو ہے وہ اس کی فطرت اللہ کے دین کے اوپر ہو، اور پھر وہ ہر حال میں عوامی مفاد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نہج کے اوپر رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اور احادیث کے سٹینسل کو برقرار رکھتے ہوئے عوام کا اس میں کیا فائدہ ہوگا، جس سے کوئی بھی اصول، کوئی بھی چیز کانٹراڈکٹ نہ کرتی ہو۔ کیونکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جو شخص لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایٹ دی اینڈ اس کے اندر ان کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو کہ مجھے یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس سے مجھے فائدہ مل جائے گا، میں کوئی بڑا بن جاؤں گا، یا یہاں سے مجھے اتنے پیسے آ جائیں گے، یا میری اتنی پاور آ جائے گی۔ اس میں ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، ان کا مفاد اللہ کی نہج پہ رہتے ہوئے، اللہ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر جو خلیفہ کو بھی مشورہ دیں گے وہ عوامی فائدے کے لیے دیں گے۔ لاسٹ، لیکن وہ کہتے ہیں نا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ ان کے اندر اخلاص ہو، ان کے اندر صدق ہو، وہ دل سے جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور وہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ وہ ان کی پوری زندگی کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا ان کے اعمال سے ہمیں، کیونکہ ہم نے، مومن جو ہے وہ ظاہر پہ ضرب لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی زندگی، ظاہری زندگی جو ہوگی، انہوں نے اس کے اندر کیا کیا، کتنے اخلاص کے ساتھ انہوں نے اعمال کیے، کتنے اعمال انہوں نے کیے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اور ان کے پاس کتنا نالج ہے، وہ سارا کچھ ان کے اخلاص کو ظاہر کرے گا۔ اور یہ پوائنٹ ہے جو آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جن کو میں نے سم اپ کرنے کی کوشش کی کہ آج کے 21 سینچری کے اندر اگر خلیفہ جو نامزد کریں گے لوگ، وہ شورا کس لیول، کس انٹلیکچوئل پیک کے اوپر ہوگی، ان میں یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہونے ہی چاہیے۔